بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یوم علی ہے، شہادت حضرت علی، یوم شہادت حضرت علی۔ تو آج اس سیگمنٹ میں حضرت علی سے متعلق بات کریں گے، واقعہ شہادت بھی اور کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بھی، اور کیا کہنے صداقت کے، امانت کے، دیانت کے، شجاعت کے، عبادت کے، تلاوت کے، سخاوت کے، سادگی کے۔ اولائے کائنات ہیں، لیکن سادگی ایسی ہے کہ فرمایا ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا، ساری زندگی۔ لیکن پھر یہ ساری زندگی جو کی روٹی کھانے والے علی کی شجاعت کیسی ہے؟ شجاعت ایسی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ اسی جو کی روٹی کھانے والے علی نے کیسے 2 انگلیوں سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ پھینکا۔ یہ شجاعت۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے۔ تو 2 انگلیوں سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ پھینکا۔ شجاعت ایسی کہ مشہور زمانہ پہلوان مرحب پلک جھپکتے میں مار دیا۔ لیکن اب یہ اتنا میدان میں اتنا شجاع علی مسلح عبادت پر کیسے ہیں؟ خوف خدا کیا ہے، کیا عالم ہے؟ ایسا کہ ایسے ہی ایک اور پہلوان عامر بن عبدود کو جب ایک جنگ میں قابو کر لیا اور جب اس کو گرا دیا اور قریب تھا کہ اس کو واصل جہنم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا ایکٹ کیا، اس نے ایک گستاخانہ عمل کیا، تو آپ نے چھوڑ دیا، قابو کرنے کے بعد چھوڑ دیا، یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں جو کام کرنے جا رہا تھا، تجھے قتل کرنے جا رہا تھا، یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کرنا جا رہا تھا۔ تیری اس گستاخی کے باعث اگر امکان تھا بھی کہ میرا ذاتی غصہ اس پر غالب آ جاتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور بعد میں پھر اس کو قتل کیا۔ اور پھر عاشق رسول کیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہنا ہے؟ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فخر فرمایا اس بات پہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ کیسے عاشق رسول؟ ایسے عاشق رسول کے جنگ احد جس میں سرکار دو عالم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، کفار مکہ نے افواہ اڑائی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت علی پوری قوت سے ذوالفقار کے جوہر دکھا رہے تھے، ایک دشمن قریب آیا، کہنے لگا یا علی رسول اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب نہیں رہے، اب آپ لڑ کر کیا کریں گے؟ حضرت علی نے ذوالفقار کو روکا نہیں بلکہ اس کے سوال کو جواب بنا کر اس کے منہ پر دے مارا، کہا ارے اگر مصطفیٰ نہیں رہے تو پھر علی جی کر کیا کرے گا؟ جی کر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دانائی کیسی، حکمت کیسی، ایسی کہ آپ کے کیے گئے فیصلے، آپ کے دیے گئے جواب سب اپنی مثال آپ۔ وقت نماز ہے، حضرت علی مسجد کی جانب جا رہے ہیں، کسی نے سوال پوچھا کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ سوال پوچھنے والے کا خیال تھا کہ حضرت علی شمار کرنا شروع کر دیں گے، نماز کا وقت نکل جائے گا، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن سے پوچھ رہا ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ حضرت علی نے چلتے چلتے ہی ایک ہی جملے میں جواب دے دیا، بھائی جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ بات ختم۔ 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، اس کے بعد سائنس نے بہت سارے ایسے امور طے کیے کہ جو پہلے بتا چکے تھے، الحمدللہ۔ بس آج 21 رمضان المبارک، آج روزے شہادت حضرت علی۔ 18 رمضان المبارک کو اپنی صاحبزادی جناب ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار فرماتے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے، صاحبزادی نے اپنے بابا کے سامنے روزہ افطار کرنے کے لیے 2 قسم کے کھانے رکھے۔ فرمایا بیٹا ان میں سے ایک کھانا اٹھا لو۔ کہا بابا جان آپ سارا دن روزے کی حالت میں خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں، یہ دونوں کھانے تناول فرما لیجئے۔ کہا بیٹا میں نے ساری زندگی تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ 2 کھانے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو میں کیسے 2 کھانے کھاتا؟ اللہ اکبر۔ سلام اس پر، سرکار دو عالم کے لئے کہا نا کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، یہ گھرانہ ہی وہ ہے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
19 رمضان المبارک ساری رات عبادت خدا میں مشغول رہے اور عین صبح صادق کے وقت خدائے لم یزل کے یہ عظیم عبد اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے خانہ خدا کی جانب جا رہے ہیں۔ علی 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ صحن خانہ خدا میں آئے اور آسمان کی جانب نگاہ کر کے فرمایا، اے چشم فلک گواہ رہنا، تو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وقت نماز اور علی سو رہا۔ آپ نے اپنی گھر میں بطخیں وغیرہ پال رکھی تھی اور روایات میں باقاعدہ آیا کہ اس روز 19ویں کی صبح کو جب جا رہے تھے آپ تو وہ بے زبان پرندے بار بار حضرت علی مرتضیٰ کی قبا کے دامن کو پکڑ لیتے۔ وہ اپنے زبان میں کہہ رہے تھے کہ مولا نہ جائیے، نہ جائیے۔ زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے۔ مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے۔ تھا آسماں پہ شور کہ مولا نہ جائیے۔ بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے۔ بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے۔ زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے۔ مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے۔ تھا آسماں پہ شور کہ مولا نہ جائیے۔ ارے بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے۔ بھئی کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے؟ مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے۔ مسجد میں آخری یہ علی کی۔ انشاءاللہ دامر نے اجازت دی تو ہم جب ختم کریں گے تو آپ 1 یا 2 اشعار آج کے دن کی مناسبت سے پڑھ دیجئے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 2 افراد کے بارے میں کہا، ان میں سے ایک یہ کہا میری امت کا شقی القلب ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم۔ مسجد کوفہ میں گئے ہیں، دیکھا آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم اوندھے منہ مسجد میں سویا ہوا ہے۔ علی قریب گئے، جانتے ہیں کہ کس ارادے سے آیا ہے، قریب گئے، اسے یہ کہہ کر بیدار کیا کہ اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سویا نہیں کرتے نماز کے وقت۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ میں یہاں رو کر ایک جملہ کہوں، ظاہر ہے سب سے پہلے اپنے لیے، بلکہ اپنے لیے ہی جملہ کہوں کہ اب میں سوچوں اور ہم سب یہ سوچیں، انصاف سے بتائیے، جس علی کو نماز کے وقت اپنے قاتل کا سونا پسند نہیں ہے، وہ نماز کے وقت اپنے چاہنے والوں کا سونا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو علی والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، علی والا قرآن سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو بلایا، بیدار کیا اذان صبح کے وقت، بس علی اس علی العلا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ نماز فجر ہے، 19 رمضان ہے، مسجد کوفہ ہے، گھر سے ابھی روانہ ہوئے ہیں، اس عالم میں روانہ ہوئے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے طور پر التجا کی کہ مولا نہ جائیے۔ پہنچنے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کو بیدار کیا ہے۔ نماز فجر کا آغاز ہوا ہے، حضرت علی بارگاہ علی العلا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں کہ ابن ملجم نے سر اقدس پر زہر آلود تلوار کا وار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر علی کی نماز آپ سب جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے ایک تکرار کہ وقت نماز حضرت علی کا عالم کیا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ جب پیر میں ایک تیر یا کوئی چیز چپ گئی اور جب نکالی جاتی تھی وہ چیز تو بہت تکلیف دیتی تھی، تو لوگوں نے پوچھا، کچھ روایت کے مطابق سرکار دو عالم سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے، حضرت علی کے پیر سے ایک چیز ہمیں نکالنی ہے، لیکن جب نکالتے ہیں تو مولا شدت کرب سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہا اس کا بڑا آسان حل ہے، ایسا کرو کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت تیر نکال لینا، پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ اتنا محو ہوں گے نماز میں، وہ نماز تھی۔ تو یہاں ابن ملجم نے جب شہید کیا، شاعر نے کہا جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ،
جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو. جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، ورنہ یہ کام تو ممکن ہی نہیں. اس نے بھی انتظار کیا کہ ہاں وقت نماز یہ کام ہو سکتا ہے. حضرت علی نے سجدے سے سر اٹھایا، جبین علی سے خون رواں ہے، زبان علی سے شکر رواں ہے. ضربت کے بعد پہلا جملہ فرمایا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مسجد کوفہ میں شور و غل بپا ہو گیا. عزیز و اقارب اور چاہنے والوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا. خوف کے مارے ابن ملجم کانپ رہا تھا، خوف کے مارے زبان خشک ہو رہی تھی، پیاس کے مارے حال برا ہو رہا تھا. اپنے قاتل کی یہ حالت دیکھی. حسنین کریمین کو بلایا، آواز دے کر بلایا، پاس بٹھایا، کہا بیٹا دیکھو یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہے، اسے شربت پلاؤ. واقعاً ابن ملجم کو شربت پلایا گیا. اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن کو بلایا، نصیحت فرمائی، کہا دیکھو بیٹا میرے قاتل کا بھی خیال رکھنا. اس قاتل نے مجھ پر تلوار کا فقط ایک وار کیا ہے، لہٰذا قصاص میں اس پر بھی فقط ایک ہی وار ہونا چاہیے، 2 وار نہیں ہونے چاہیے. پس 19 رمضان المبارک کی صبح ضربت لگی. 21 رمضان المبارک 40 ہجری مولائے کائنات حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمایا. مومنو سجدے میں حق ولی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے. آئی 21ویں رمضان کی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے. علی پہ وار کیا بھی تو کیا سجدے میں، علی پہ وار کیا بھی تو کیا سجدے میں. علی تھے محو عبادت حالت روزہ میں، علی تھے محو عبادت حالت روزے میں. اس طرح شمع ہدایت بجھی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے. مومنو سجدے میں رب کے ولی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے. خدا کے گھر میں گیا، خدا کے گھر سے گئے، کیا کہنا، خدا کے گھر میں گیا، خدا کے گھر سے گئے. ہوا یہ شور پپا کے علی شہید ہوئے. دین کو مل گئی ہے زندگی، شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے. آئی 21ویں رمضان کی شہید ہوئے. مومنو سجدے میں رب کے ولی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، علی شہید ہوئے.